بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم الثاني، وفي هذا الدرس سندرس الجملة المفيدة۔ ما هي الجملة المفيدة؟ جملہ مفیدہ کیا ہے؟ تو ہر وہ جملہ جو فائدہ تامہ دے، یعنی جس کے سننے کے بعد ہمیں مزید وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں البستان جمیل، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر اگر میں اس طرح کہہ دوں البستان، تو سننے والا کہے گا البستان، باغ کو کیا ہوا، کیا باغ؟ تو یہ مفرد ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اسی لیے ہم مزید وضاحت چاہتے ہیں باغ کو کیا ہوا، تو ہم نے مزید ایک جملہ یا ایک کلمہ لگا دیا البستان جمیل، کہ باغ خوبصورت ہے، تو اس کو ہم جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ اب میں ایک مزید مثال دے دیتا ہوں، قتل زید، زید نے قتل کیا۔ اب کس کو قتل کیا اس کا ذکر یہاں پر نہیں، تو یہ جملہ مفیدہ نہ ہوا، کیونکہ ہمیں مزید طلب ہو رہی ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو جب بھی بات مکمل ہوگی اس کو ہم جملہ مفیدہ کہیں گے، اور جب بات مکمل نہیں ہوگی یعنی فائدہ تامہ نہیں ہوگا تو وہ جملہ غیر مفیدہ کہلائے گا۔ وہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا۔ آئیے درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ المفیدہ، وہ جملہ جو مفیدہ ہو۔ الامثلہ، جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا کہ انداز اور طرز کتاب کا یہ ہے کہ پہلے مثالیں ذکر ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھایا جاتا ہے بحث کے ذریعے سے، اور اخیر میں قواعد۔ تو الامثلہ یعنی مثالیں۔ پہلی مثال البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہو گیا یا ہوا ہے۔ شمّ علی وردۃ، علی نے گلاب کا پھول یا پھول سونگا۔ قطف محمد زہرۃ، محمد نے پھول کو توڑا۔ قطف توڑنا۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی رہتی ہے فی الماء پانی میں۔ یکثر النخیل فی مصر، جو کھجور کے درخت ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فی مصر، مصر میں۔ نخیل آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو کوپرے کے درخت ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ البحث، بحث سے سمجھتے ہیں۔ اذا تأملنا الترکیب الاول، اگر ہم غور کریں پہلی ترکیب پر یعنی البستان جمیل پر، اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں، وجدناہ، تو ہم اسے پائیں گے یترکب من کلمتین، دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب من کلمتین، دو کلموں سے۔ احداہما، پہلا کلمہ البستان ہے، والثانیہ دوسرا جمیل ہے۔ فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها، ہم علیحدہ پہلا کلمہ لے لیں گے، وہی البستان، جو کہ بستان ہے، لم نفہم، ہم نہیں سمجھیں گے، الا معنی مفردا، مفرد معنی سمجھیں گے۔ لا یکفی للتخاطب، اور مفرد کبھی بھی خطاب کے لیے کافی نہیں۔ مثال میں کہتا ہوں موبائل، اب موبائل مفرد ہے، اب موبائل کو کیا ہو گیا بھائی، ٹوٹ گیا، غائب ہو گیا، ضائع ہو گیا، کچھ پتہ نہیں۔ تو جب آپ کسی کو خطاب کرتے ہیں تو مفرد سے خطاب نہیں کرتے، آپ جملہ بولتے ہیں، یہی بتا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ، اسی طرح اذا اخذنا الكلمة الثانية وحدها الجمیل، اگر ہم کہیں جمیل جمیل جمیل، خوبصورت خوبصورت خوبصورت، اب کیا ہے، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا کہ خوبصورت کیا چیز ہے، اسی لیے یہ جملہ نہ ہوا اور مفیدہ نہ ہوا، یہ کلمہ ہے۔ ولیکن، لیکن اگر ہم اذا ضممنا، اس کو ملا دیں گے، احدى الکلمتین، ایک کلمے کو، الى الاخرى، دوسرے سے، علی النحو الذی، علی المثال الذی، فی الترکیب، جس طرح کے اوپر مثالوں میں ذکر ہے، دو کلموں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ وقلنا، اور ہم اس طرح سے کہیں البستان جمیل، فہمنا، تو ہم سمجھ جائیں گے معنی کاملا، کہ معنی کاملہ ہے، فائدہ تامہ ہے، معنی مکمل ہو چکا، مزید ضرورت نہیں۔ واستفدنا، اور ہمیں فائدہ ہوگا فائدۃ تامہ کے ساتھ، مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں بات آ گئی کہ البستان جمیل، خبر دی جا رہی ہے کہ بستان خوبصورت ہے۔ البستان مبتدا ہے، جمیل اس کی خبر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، وہی
اور وہ کیا ہے فائدہ تامہ؟ اتصاف البستانی بالجمال، کہ ہم نے بستان کے بارے میں بتایا کہ وہ خوبصورت ہے۔ ولذالک، اسی لیے یسمى ھذا الترکیب، اس ترکیب کو کہا جاتا ہے جملۃ مفیدہ، کہ یہ جملہ مفیدہ ہے۔ وکل واحدۃ من الکلمتین، اور دونوں جو کلمے الگ الگ ہیں، تعد شمار کیا جاتا ہے جزءاً ایک جز من ھذہ الجملہ، اس جملے میں سے، کہ البستان بھی جز ہے اور جمیل بھی جز ہے، دونوں کو ملایا تو ایک جملہ بن گیا، تو دونوں کلمے ایک جملے کے جز ہوئے۔ وہکذا، اسی طرح یقال فی الامثلۃ الباقیہ، باقی مثالوں کو بھی آپ حضرات اسی طرح سے سمجھ لیں۔ الشمس طالعۃ، الگ الگ کر دیں گے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ شمع الگ کر دیں، سونگ لیا، اب کس نے سونگا پتہ نہیں۔ اچھا، شمع علی، علی نے سونگا، کیا سونگا ابھی پتہ نہیں ہے، تو ہم تیسرا لے کے آئیں گے وردتن، کہ بھائی اس نے پھول سونگا، اب بات مکمل ہوئی۔ تو کبھی 2 کلمے کافی ہیں تو کبھی 3 کلموں کا وہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی، اور جو آگے لیکچر آئے گا، سبق آئے گا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے اجزاء الجملہ، کہ جملے کے اجزاء کیا کیا ہیں اور جملہ کن کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اسے ہم سمجھ لیں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، وہ بہذا، تو اسی طرح نرا، ہم دیکھتے ہیں، ان الکلمۃ وحدہا، اکیلے ایک کلمہ، لا تکفی، کافی نہیں ہے، فی التخاطب، خطاب کرنے کے لیے، وانہ، ضروری ہے، لا بد من کلمتین، کہ 2 کلمے ہو، فاکثر، یا اس سے زیادہ ہو، جیسا کہ آگے آئے گا۔ حتی یستفید الانسان، تاکہ انسان کو فائدہ ہو، فائدہ تامہ، مکمل طور پر فائدہ ہو، اور وہ سکوت اختیار کرے، مزید وضاحت طلب نہ کرے۔ واما نحو، اب یہاں پر ایک اشکال ہے جس کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی کہہ سکتا ہے طالب علم، قم اجلس تکلم، استاد جی دیکھیں، قم اجلس تکلم، یہ تو ایک کلمہ ہے، اور اس سے ہم خطاب کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں قم، کھڑے ہو جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ، تکلم، بات کرو، تو یہ تو خطاب ہو رہا ہے ایک کلمے سے، تو ہم یہاں پر جواب دیں گے مما ظاہرہ، اس کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے، انہ کلمۃ واحدۃ، کہ یہ ایک کلمہ ہے، کافیۃ فی التخاطب، یہ ہے، فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ، یاد رہے کہ یہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں، ظاہر میں ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ وانما، اور یہ جو ہے جملۃ مرکبۃ من کلمتین، در حقیقت یہ جو جملہ ہے یہ 2 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ احداہما، ایک یہ ہے ملفوظہ، جو نظر آ رہا ہے، ملفوظہ جس پہ تلفظ اور وہ تہجی یعنی تلفظ میں آ رہا ہے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہی قم، قاف اور میم، قم، یہ ملفوظہ ہے، یہ کلمہ ملفوظہ ہے، یعنی اس پر ہم اس کی آواز نکال رہے ہیں۔ مثلا والاخری کیا ہے؟ غیر ملفوظہ، جو تلفظ میں نہیں آ رہی، ادائیگی میں نہیں آ رہی، وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہی انت، جو اس کے اندر مضمر ہے، اس کے اندر چھپا۔ التی یفہمها السامع، اس کلمے کو جو غیر ملفوظہ ہے، سامع، سننے والا سمجھ جاتا ہے، من الکلامی، کلام جب ہم کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، وَإِن لَمْ يُنْطَقْ بِهَا، اگرچہ اس پر نطق اور تکلم اور بات نہیں ہوتی اور وہ تلفظ میں نہیں آتا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو جو اشکال ہے اس کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کہ دراصل ہر جملہ 2 یا 3 سے مرکب یا اس سے زیادہ سے مرکب ہوتا ہے، اور جملہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ کوئی ایک جملہ ایک ہی کلمہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کلمہ تو ہو سکتا ہے، کلام نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہم قاعدے میں بھی پڑھیں گے، قاعدے میں کیا پڑھیں گے؟ الترکیب الذی، وہ ترکیب اور وہ جملہ، الذی، جو کہ یفید، فائدہ دے، فائدۃ تامہ، مکمل طور پر تامہ فائدہ دے، جس سے بات مکمل ہو جاتی ہو، یسمى، اس ترکیب کو کہتے ہیں جملۃ مفیدہ، کہ یہ ترکیب یا یہ جملہ جملہ مفیدہ کہلائے گا۔ ویسمى، اور اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے ایضا، اور بھی کلامن، کلام، یہ کلام ہوگا، جملہ مفیدہ ہمیشہ کلام ہوگا، اور اگر جملہ مفیدہ نہ ہو، بات مکمل نہیں ہوئی، یا ہم اس کو مکمل طور پر خطاب میں استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ کلام نہیں کہلائے گا، وہ کلمہ تو کہلا سکتا ہے، کلام نہیں کہلا سکتا، یہی بتا رہے ہیں۔ اور کلام ہمیشہ خطاب کے لیے یعنی موضوع ہوتا ہے، اس سے کلام ہم کرتے ہیں، وگرنہ کلمے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ پہلا قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا، کہ الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ،
یسمى جملہ مفیدہ و یسمى کلام. اب آگے دیکھیں، اور جو اس کے برعکس ہو یعنی مفہوم مخالف، جو فائدہ تامہ نہ دے، وہ کیا ہوگا؟ وہ کلمہ ہوگا. جسے ہم نے کہا البستان، اب سننے والا کہے کہ بستان کو کیا ہو گیا، تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، دوسرا قاعدہ ہے الجملۃ المفیدہ قد تترکب من کلمتین، کبھی کبھی وہ مشتمل ہوتا ہے یا جملہ مفیدہ بنتا ہے من کلمتین، دو کلموں سے. وقد تترکب من اکثر، جیسے ہم نے پڑھا یعیش السمک فی الماء، دیکھو 4 اس میں، یعیش السمک فی الماء 4 ہیں. وقد تترکب، اور کبھی کبھی بنتا ہے جملہ مفیدہ من اکثر من کلمتین، وکل کلمۃ فیہا، اور ہر کلمہ جو جملے میں ہوگا تعد جزءا منہا، وہ جملہ مفیدہ کا ایک جز کہلائے گا کہ اس سے مل کر یہ جملہ یا یہ ترکیب مکمل ہوئی ہے. امید ہے کہ یہ درس آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب مختصر طور پر ہم تمارین کو لے لیتے ہیں، اور اسے آپ نے کراسہ میں یعنی کاپی میں لکھنا ہے. اب جیسا ہم نے سبق پڑھا، وہاں پر کہہ رہے ہیں اقرأ الامثلۃ السابقہ، جو مثالیں اوپر مذکور ہیں اس کو آپ آواز سے یعنی اس کو پڑھیں. السابقہ گزشتہ، وبین، اور بیان کریں عدد الکلمات فی کل مثال، ہر مثال میں کتنے کلمے ہیں. ٹھیک ہے، بھلے آپ اس طرح کہہ دیں کہ بھائی ذہب ایک کلمہ، زید ایک کلمہ، الی ایک کلمہ، بیت ایک کلمہ. اس طرح نہ کہیں کہ اسم فعل حرف، یہ ہم نے بھی نہیں پڑھا، یہ ہم آگے پڑھیں گے. جب ہم اصطلاحات پڑھیں گے اس وقت پھر آپ اس کو ذکر کر دیں. اب بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ البستان کلمہ ہے، جمیل بھی کلمہ ہے، تو مطلقاً ہم کلمہ کہتے ہیں. اور کلمے کے 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف، جو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. تو فی الحال آپ اتنا کریں کہ ہر جملے میں کتنے عدد یعنی کتنے کلمات ہیں. اقرأ الجمل الآتیہ، آئندہ جو آنے والے جملے ہیں اس کو پڑھیں. وبین، بیان کریں الکلمات فی کل واحدۃ منہا. ٹھیک ہے، اس میں بھی کلمات بیان کریں کہ السماء ممطرۃ، کیا یہ ایک کلمہ ہے؟ نہیں، یہ 2 کلمے ہیں اور 2 کلموں سے مل کر جملہ بنا ہے. اب یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ آگے آ رہا ہے، اس کی الگ سے تمرین ہے اور مشق ہے. الحدیقۃ جمیلۃ ینقطع المطر. اب اس میں اگر آپ حضرات کو معانی سمجھ میں نہیں آ رہے تو ضرور آپ ڈکشنری، قاموس استعمال کریں، تاکہ جب معنی سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. یسیر السحاب، اب سحاب کہتے ہیں بادل کو. سارا یسیر بمعنی گزرنا یا بادلوں کا آسمان میں چلنا، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں تسیر السفن فی البحار، اب 4 کلموں سے مل کر جملہ مفیدہ بنا ہے. اگر ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں تسیر السفن، کشتیاں چل رہی ہیں، اب کہاں چل رہی ہیں؟ طلب باقی ہے، اب جملہ مفیدہ نہ ہوا. جملہ مفیدہ کے لیے ہم فی البحار کا بھی ذکر کے سمندروں میں. تمرین ثالث، میز، تمییز کرو الجمل المفیدہ فی التراکیب الآتیہ، آئندہ جو ترکیب یا جو جملے آ رہے ہیں اس میں آپ تمییز کریں کہ اس میں مفیدہ کون سا ہے. مثال کے طور پر لیس الجو، نہیں ہے موسم، نہیں ہے موسم، یہ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. سامنے والا پوچھے گا بھائی کیا ہو گیا، تو ہم کہیں گے لیس الجو باردن، لیس الجو باردن، ہاں لیس الجو باردن ولیس الجو حارا، موسم گرم نہیں ہے، موسم ٹھنڈا نہیں ہے. تو اب دیکھو ادھر ہم نے ضرور کچھ لگانا ہوگا تاکہ جملہ مفیدہ بنے. دیکھو اکلا فرید، فرید نے کھایا، تو کیا اس سے سامنے والا خاموش رہے گا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہوئی. اب اس نے کیا کھایا؟ مأکول، مأکول کہاں ہے؟ کھانا کھایا اور کوئی چیز کھائی اس نے، اس کا ذکر نہیں، تو یہ جملہ غیر مفید ہے. اب یہاں پر دیکھیں القطار، ریل گاڑی، سریع تیز ہے، یہ جملہ مفیدہ ہے، اس میں ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے. القطار ریل گاڑی، سریع تیز ہے، یہ کافی ہوگی. اسی طرح تمام مثالوں کو آپ حضرات سمجھ بھی لیں اور اس کو لکھ بھی لیں. چوتھا تمرین ہے اجعل، آپ ڈالیں یا بنائیں کل مثال من الامثلۃ الآتیہ، آئندہ مثالوں میں جملۃ مفیدہ، ان تمام جملوں کو آپ نے مفیدہ بنانا ہے. کیونکہ العصفور چڑیا، القفص پنجرہ. اب میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں العصفور، القفص، العصفور، کیا ہوا؟ اس کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، لیکن میں کہوں گا چڑیا کس میں ہے؟ پنجرے میں ہے، تو میں کہوں گا فی القفص، فی لگاؤں گا.
تو پھر یہ جملہ مفیدہ بن جائے گا اور سامنے والا سمجھ جائے گا۔ اسی طرح جتنی بھی مثالیں ہیں آپ حضرات اس کو دیکھو، القمر چاند، السماء آسمان، چاند آسمان، چاند آسمان، کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، مفیدہ بنانے کے لیے کچھ لے کر آئیں درمیان میں، وہ کیا ہے؟ القمر فی السماء، چاند آسمان میں ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمرین خامس، ضع رکھیں کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدہ مرکبہ من کلمتین، اب ایک کلمے کے ساتھ دوسرا کلمہ ایسا اٹیچ کریں، ملائیں کہ یہ جملہ مفیدہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر الحدیقۃ باغ، جمیلۃ خوبصورت ہے، واسعۃ کشادہ ہے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ، خبر لگا دیں۔ ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ، یہ جو کلمے آ رہے ہیں ایک ایک، اس کو جملہ مفیدہ بنائیں، لیکن یہ جملہ مفیدہ مرکبہ، یہ جملہ بنا ہو من اکثر من کلمتین، دو سے زیادہ سے بنا ہو، صرف دو نہ ہو۔ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے الماء طاہر کہ پانی صاف ہے، پاک ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ ضرور اس میں آپ 3 کلمے کا استعمال کریں گے۔ تمرین سادس، چھٹی تمرین ہے، ایتی لے کر آئیں، آپ بنائیں بثلاث جمل، 3 جملے ایسے کہ ہر ایک اس میں سے بنا ہو 2 کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے البستان جمیل، وہ بثلاث یا 3 سے مل کر بنا ہو، اس طرح سے، ثم بثلاث بکل منها 4 کلمات، پھر ایسے 3 جملے لے کر آئیں، ہر جملے میں کتنے ہوں؟ 4 کلمات ہوں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کی ضرور پریکٹس کریں، مراجعہ کریں، تکرار کریں۔ انشاءاللہ جو ہمارا آئندہ لیکچر ہے اجزاء الجملہ، اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔